السلام علیکم ویورز، ناظرین گرامی، آج ہے 22 دسمبر 2020 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں، بہت ہی زیادہ شاندار ویڈیو ہونے والی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پاکستان کا 11 ہندو شہریوں کے بھارت میں قتل کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ سے رابطہ۔ پاکستان نے بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن سے رابطہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کو خط لکھا ہے، جس میں معاملے کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے خط میں لکھا ہے کہ اگست میں بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کو قتل کیا گیا۔ پاکستان کو تاحال واقعے کی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں، جبکہ لواحقین کو میتیں دینے سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ معلومات کی عدم فراہمی اور لواحقین کو میتیں نہ دینا بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ معاملے کی تحقیقات تک نہیں کرائی جا رہی، لہٰذا اقوام متحدہ معاملے کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 11 پاکستانیوں کی میتیں لواحقین کو دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بھارت کو عالمی انسانی حقوق قوانین پر عمل درآمد کا پابند کیا جائے اور متاثرہ خاندان کی مالی معاونت کا بھی پابند کیا جائے۔ واضح رہے کہ 10 اگست کو برطانوی نشریاتی ادارے نے رپورٹ شائع کی تھی کہ بھارت کی ریاست راجستھان میں پاکستان سے ہجرت کر جانے والے ایک ہی خاندان کے 11 افراد ہلاک ہو گئے اور صرف ایک فرد بچ سکا۔ متاثرہ خاندان 8 سال سے وہاں مقیم تھا۔ رپورٹ کے مطابق 8 سال قبل پاکستان سے ہجرت کر کے بھارت میں آباد ہونے والے خاندان کے 11 افراد کی لاشیں راجستھان کے ضلع جودھ پور میں ایک کھیت سے ملی ہیں اور خاندان کا صرف ایک فرد ہی زندہ بچ سکا تھا۔ پاکستانی ہندو کونسل نے پاکستانی ہندو مہاجرین کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رمیش کمار وینکوانی نے ہنگامی بیان میں کہا تھا کہ پاکستانی حکومت سے اس واقعے کی عالمی سطح پر اٹھانے کا مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معصوم پاکستانی ہندو خاندان نے 8 سال قبل 2012 میں اچھے مستقبل کی امید میں سندھ سے بھارت نقل مکانی کی تھی، لیکن بھارت میں انہیں بے رحم حالات پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ امریکی فضائیہ کا سب سے بڑا اڈہ دھماکوں سے لرز اٹھا، 10 راکٹ حملے۔ افغانستان کے صوبہ پروان میں قائم امریکی فضائیہ کے سب سے بڑی ایئر بیس پر 10 راکٹ داغے گئے، جن میں سے 4 عمارت کے اندر بھی گرے۔ ابلاغ نیوز نے بین الاقوامی میڈیا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ افغانستان کے صوبہ پروان کے ضلع بگرام میں واقع امریکی فضائیہ کے سب سے بڑے فضائی اڈے پر ہفتے کے روز شدید حملہ ہوا۔ نامعلوم افراد نے ایئر بیس پر یک کے بعد دیگرے 10 میزائل داغے، جن میں سے 4 فوجی اڈے کے احاطے میں گرے، جبکہ 6 کو ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ افغان میڈیا رپورٹ کے مطابق میزائل حملے اس قدر شدید تھے کہ صوبہ پروان کے دور دراز علاقوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کی وجہ سے شہری خوفزدہ بھی ہوئے۔ ضلع بگرام کے گورنر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ کلندر خیل کے علاقے میں ایک ٹرک پر 10 EB کے 12 راکٹس رکھے گئے تھے، جنہیں امریکی فضائی اڈے پر فائر کیا گیا۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میزائل حملوں میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہوگا، مگر امریکی فضائیہ نے تاحال کوئی رد عمل جاری نہیں کیا۔ افغان میڈیا رپورٹ کے مطابق فضائی اڈے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری کسی بھی گروپ نے قبول نہیں کی۔
واضح رہے کہ افغانستان میں پرتشدد واقعات میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ روز صوبہ غزنی میں قرآن خوانی کے دوران موٹر سائیکل دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 30 افراد شہید جبکہ 20 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ ایرانی قوم کی استقامت دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گی۔ صدر روحانی کا بڑا بیان۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے ایرانی وزارت داخلہ کے منصوبوں کے افتتاحی تقریب میں پابندیوں کو توڑنے یا غیر مؤثر بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیسا کہ گزشتہ روز ایرانی سپریم لیڈر نے فرمایا کہ اس میں 1 گھنٹے کے لیے تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور حکومت کو پابندیوں کو توڑنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور حکومت کو 1 گھنٹے کی تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آیت اللہ خامنئی نے گزشتہ روز ایرانی عہدیداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پابندیاں درست، عقل مند، ایرانی، اسلامی اور باوقار طریقے سے اٹھائی جا سکتی ہیں تو یہ کرنا چاہیے، لیکن اصل توجہ ان پابندیوں کو غیر مؤثر بنانا چاہیے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ہم کئی سالوں سے معاشی جنگ کی حالت میں ہیں۔ کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ مسلط کردہ معاشی جنگ اور کورونا کے حالات میں تمام لوگوں اور عہدیداروں کی کوششوں کے ساتھ اس سال بہت پروگراموں کا افتتاح کیا گیا اور ہم اسی پروگراموں کو سال کے آخر تک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قومی طاقت ہے جس نے دشمن کو عوام کے حقوق کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ پوری ایرانی قوم کی بہادری اور مزاحمت اگلے امریکی حکومت کو ایرانی عوام کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گی۔ روحانی نے کہا ہے کہ یہ مزاحمت انہیں اپنے وعدوں پر واپس جانے پر مجبور کرے گی اور پابندیوں کے خاتمے کا باعث ہوگی۔ البتہ ہمیں پابندیوں کو غیر مؤثر یا غیر مؤثر بنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور ہمارا پہلا فرض ہے کہ پابندیوں کو توڑنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں۔ ترکی نے آذربائیجان کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، یورپی یونین کا بڑا اعتراف۔ تفصیلات کے مطابق یورپی یونین کی وزارت خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ ترکی نے آذربائیجان کی فتح اور ناگورنو قراباغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بورل کا کہنا تھا کہ یورپی یونین اور ترکی کے تعلقات میں توازن بہت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ترکی ایک علاقائی طاقت ہے، شام، لیبیا اور عراق کے حل ترکی کے پاس ہیں۔ وزیر خارجہ جوزف بورل کا کہنا تھا کہ ترکی اور یورپی یونین بہت سارے مسائل کے حل پر متفق نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ترکی نے آذربائیجان کی فتح اور ناگورنو قراباغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جوزف بورل کا کہنا تھا کہ ترکی یورپی یونین کا خارجہ ہمسایہ ہے اور اس کا اہم کردار ہے۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین سے ترکی کے بہتر تعلقات کے بغیر خطے میں استحکام نہیں آ سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یورپی یونین 2021 میں ترکی سے انگیجمنٹ پالیسی برقرار رکھے گا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ عرب اتحاد کا ایران پر حوثیوں کی دہشت گردی میں معاونت کا الزام۔ یمن کی آئینی حکومت کے معاون عرب اتحاد نے کہا ہے کہ اتحادی فوج نے جنوبی بحر الاحمر میں ایک بارودی سرنگ قبضے میں لینے کے بعد ناکارہ بنائی گئی ہے، جو ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی طرف سے نصب کی گئی تھی۔ قبضے میں لی گئی آبی بارودی سرنگ ایرانی ساختہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے بتایا ہے کہ ایرانی بارودی سرنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ تہران باب المندب اور دوسرے علاقوں میں حوثیوں کے ماندانہ کارروائیوں میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عرب اتحاد نے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ایسی 171 بارودی سرنگیں تلف کی ہیں جنہیں حوثیوں نے سمندر میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے لیے نصب کیا تھا۔ گزشتہ جمعرات کو عرب اتحاد نے ایک بیان میں کہا تھا کہ حوثی ملیشیا نے صنعاء سے ایک بیلسٹک میزائل داغا جو سوداگر منڈی میں جا کر تباہ ہو گیا۔ عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا ہے کہ 17 دسمبر 2020 کو حوثیوں نے صنعاء سے ایک بیلسٹک میزائل داغا جو 158 کلومیٹر دور سادہ گونڈری میں گرا۔ انہوں نے بیلسٹک میزائل حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی قرار دے دیا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ نیپالی وزیر اعظم ڈٹ گئے، دباؤ میں آنے سے صاف انکار۔ پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی۔ نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے آئینی کونسل ایکٹ آرڈیننس واپس لینے کی بجائے پارلیمنٹ تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔
خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نیپالی صدر نے کابینہ کی جانب سے پیش کردہ مسودے پر دستخط کیے، جس کے بعد وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ نیپال میں آئندہ انتخابات اپریل اور مئی 2021 کے درمیان میں ہوں گے، جب تک نگراں حکومت ملکی معاملات کو دیکھے گی۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے اتوار کے روز غیر متوقع طور پر صدر بنڈارا کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی سفارش کی اور نے ایک مسودہ بھی ارسال کیا تھا۔ نیپالی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں وفاقی حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے تیار کی جانے والی سفارش کا مسودہ اراکین کے سامنے پیش کیا۔ اجلاس کے بعد وزیر توانائی برشمان پن نے تصدیق کی ہے کہ کابینہ نے صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی سفارش بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا کے مطابق وزیر اعظم پر منگل کے روز جاری ہونے والے آئینی کونسل ایکٹ آرڈیننس کو واپس لینے پر دباؤ تھا، جس کے صدر نے منظوری دے دی تھی۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ حکومت اتوار کے روز ہونے والے اجلاس میں آرڈیننس کو تبدیل کر دے گی۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ روس نے دنیا کا تیز ترین طیارہ تعینات کر دیا۔ روس نے امریکی سرحد کے قریب دنیا کا تیز رفتار ترین طیارہ تعینات کر دیا۔ روسی عسکری حکام کے مطابق بحری بیڑے کے MiG 31 طیاروں کے گروپس نے آرکٹک میں جنگی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق روسی بحر الکاہل کے بیڑے کے کمانڈر ایڈمرل سرگئی اوکانس نے آرکٹک فضائی حدود کو کنٹرول کرنے کے لیے روس نے دنیا کے تیز رفتار MiG 31 انٹرسیپٹر لڑاکا طیاروں کے گروپ کو روس کے مشرقی علاقے چوکاٹ میں تعینات کیا ہے۔ روس کا یہ مشرقی علاقہ امریکی ریاست الاسکا کے قریب ہے۔ روسی کمانڈر نے اخبار کو بتایا ہے کہ 1 دسمبر سے بحری بیڑے کے MiG 31 طیاروں کے گروپس نے آرکٹک میں جنگی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چوکاٹکا کے انتظامی مرکز نیر کے ہوائی اڈے پر متعلقہ انفراسٹرکچر کو تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اس سے ہماری افواج کو 24 گھنٹے ہوائی دفاعی ڈیوٹی پر مامور رہنے میں مدد ملے گی۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ جاپان نے اپنے ڈیفنس بجٹ کا اعلان کر دیا۔ جاپان کا دفاعی بجٹ 51.7 بلین ڈالر کی منظوری کے بعد پیش کر دیا گیا۔ جاپانی حکومت نے مالی سال 2021 کے 5.34 ٹریلین دفاعی بجٹ کی منظوری دی، جس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں، 2 نئی ایگس بحری جہازوں اور آئندہ نسل کے لڑاکا طیاروں کے لیے فنڈ شامل ہے۔ تاہم وزارت دفاع نے F-35 اور F-15 جنگی طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بجٹ مخصوص کرنے کو ملتوی کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جاپان کے جنوب مغربی طویل جزیرے کے زنجیر کی فرض کے فاصلے پر کروز میزائل لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ مسودہ بجٹ میں مالی سال 2020 کے مقابلے میں 0.5% اضافہ ہوا ہے، جس میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے فوجی اڈوں کی میزبانی سے منسلک اخراجات بھی شامل ہیں۔ بجٹ میں دیسی اسٹینڈ آف میزائلوں کی ترقی کے لیے 33.5 بلین ڈالر شامل ہیں۔ میزائلوں کو تیار کرنے میں 5 سال درکار ہوں گے، کیونکہ وزارت سطح سے جہاز تک مار کرنے والے میزائلوں کی فائرنگ کے سلسلے میں اس کو بڑھا دے گی، جو وہ تیار کر رہی ہیں، اور وہ 900 کلومیٹر دور پرواز کریں گی۔ اس کے علاوہ حکومت نے ایئر سیلف ڈیفنس فورس کے عمر رسیدہ F-2 ٹیارے کو تبدیل کرنے کے لیے اگلے نسل کے لڑاکا طیارے تیار کرنے کے لیے 57.6 بلین ڈالر خرچ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور اس سے متعلقہ تحقیق کے لیے 15.5 بلین الگ سے اس کی مختص کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ نئے ڈومینز میں وزارت نے بیرونی جگہ کے لیے 119.1 بلین مختص کیا۔ اس بجٹ میں ہائپرسونک ہتھیاروں کا پتہ لگانے کے لیے نامعلوم اشیاء کی نگرانی کے لیے نظری دوربین اور مصنوعی سیارہ نکشر پر تحقیق کے لیے اخراجات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان نے سائبر اسپیس کے لیے 30.1 بلین ڈالر مختص کیے ہیں، جس میں 450 ممبر سیلف ڈیفنس فورس یونٹ تشکیل دینا ہے، اور سائبر ٹیکس سے دفاع سے متعلقہ کمپنیوں کو بچانے کے لیے ایک اور ٹیم میں شامل ہے، اور ایک ہائی پاور لیزر کے ساتھ ڈرون سمیت فضائی خطرات کو ابھارنے کے لیے بھی پیش کیا جاتا ہے۔